لاتی کا تعارف ہوا، یہ کہہ کر کہ یہ علی ابن الحسین، شام میں یہ کہہ کر تعارف ہوا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، ابن زیاد بھی چوکا، یزید بھی چوکا، کہ میرے پاس تو خبر آئی ہے کہ علی مار دیے گئے۔ تو جو کریں ناموں کی تکرار کیوں ہے؟ میرے پاس تو رپورٹ یہ ہے کہ علی قتل کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے مسکرا کر کہا کہ وہ میرا دوسرا بھائی علی تھا جو قتل کیا گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ میرا دوسرا بھائی علی تھا، یعنی نام اس کا بھی علی تھا، نام میرا بھی علی ہے۔ اے یزید و ابن زیاد، تو کتنے علی مٹائے گا؟ علیوں کا سلسلہ ہے۔ بھائی توجہ کیجیے عزیزان محترم، اور پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب سید سجاد نے شام میں خطبہ پڑھ کر بتایا ہے کہ میں بھی بچ کر آیا ہوں اور اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہوگا۔ یعنی وہاں بھی کچھ نام بتائے اور بتایا کہ تو ان کو مٹا نہیں سکتا، لیکن ابھی تو کتنی لوگوں کو اذیت تھی ان ناموں سے کہ بار بار قتل کر رہے تھے، بار بار انہیں مٹانا چاہ رہے تھے، لیکن قدرت تھی بس ابھی تو میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ یاد رکھیے گا، یہ نام ہی کا شاید فلسفہ تھا کہ جناب زینب نے مولا علی کے لہجے میں خطبہ دیا تاکہ لوگوں کو باپ کا نام یاد آ جائے، باپ کا نام یاد آ جائے، اور پھر کہنے والوں نے کہا یہ کون بول رہا ہے؟ کیا علی آ گئے؟ کیا علی آ گئے؟ ہاں عزادارو، جناب زینب اپنے باپ کی زینت ہے۔ اسی لیے استاد محترم مولانا آغروی صاحب نے عجب جملہ کہا کہ یاد رکھیے گا، جناب زینب بے ردا تو ہوئی ہیں، بے پردہ نہیں ہوئی۔ پردے کی انتہا یہ ہے کہ جناب زینب کا لہجہ بھی بے پردہ نہیں ہوا، لہجے پر لہجہ علی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہاں عزیزو، لیکن یہ وہ زینب ہے جس نے سب کو تسلی دی ہے، جس نے سب کو دلاسا دیا ہے۔ لیکن بہرحال عزیزو، شام غریبہ میں جب جناب زینب جناب عباس کا فریضہ انجام دے رہی تھی تو یہ بتلائیے، جب ہم اور آپ مصیبت میں مولا علی کا نام لیتے ہیں تو کیا بیٹی کو حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، غیر ارادی طور پر دل سے یا علی نکلا ہوگا، تو جب ہم جیسے گنہگاروں کے لیے مولا علی مدد کو آتے ہیں، اگر بیٹی اپنے باپ کا نام لے تو کیا باپ مدد کو نہ جائے گا؟ شاید یہی وجہ تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر میرا مولا بی بی زینب کا بابا بڑی تیزی سے بیٹی کی تسلی کے لیے کربلا کے میدان میں آیا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے جب آہٹ سنی، کہا سب کچھ لٹ چکا ہے، اب کچھ بچا نہیں ہے، اگر کچھ لینا بھی ہے تو دن کی روشنی میں آنا، لیکن وہ سوار ہے جو بڑھتا چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آستینوں کو سمیٹ کر کہا کہ میں عباس کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ ایک مرتبہ نقاب پوش نے چہرے سے نقاب الٹ دی، کہا بیٹی آواز دی ہے تو میں آیا ہوں۔ ایک مرتبہ قدموں سے لپٹ گئی کہ بابا آئے ہو، جب گھر لٹ گیا، جب میرا بھیا مارا گیا، جب چادر چھن گئی۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، شاید یہاں تو دل سے آواز دی جو مولا علی چلے آئے، لیکن جب یہ قافلہ دربار شام میں جانے لگا تو علامہ رشید ترابی مرحوم عجب جملہ کہتے ہیں کہ جناب زینب اس ذات کا نام ہے جس نے سب کو تسلی دی ہے، جس نے سب کو دلاسا دیا ہے۔ یعنی جب بہت دیر تک دربار میں جانے کے لیے یہ قافلہ کھڑا رہا اور آئینہ بندی کرنے کے بعد گھنٹوں کے بعد یہ کہا گیا کہ اب قافلہ دربار میں لایا جائے، تو دربار میں جانا آسان کام نہیں تھا۔ جناب زینب سمجھ گئی کہ خواتین کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ کبھی جناب لیلا کے پاس آئی، نہ گھبرانا زینب تمہارے پاس ہے، کبھی جناب رباب کے پاس آئی کہ نہ گھبرانا
تمہارے پاس ہے. کبھی جناب فضہ کے پاس آئی کہ نہ گھبرانا زینب تمہارے ساتھ ہے. ایک ایک بی بی کو تسلی, ایک ایک بی بی کو دلاسا. لیکن دربار یزید کے 7 دروازے, قافلہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں, دوسرے دروازے سے تیسرے دروازے میں, ایک دم سے جب 7ویں دروازے سے دربار یزید نظر آیا تو علی کی بیٹی بیٹھ گئی. سب کو تسلی دینے والی, سب کو دلاسا دینے والی علی کی بیٹی بیٹھ گئی. علی کو نام ہی پر مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے یا علی یا علی جب ہم کرتے ہیں تو ایسی مصیبت, جب کون سی مصیبت جس کو سید سجاد ساری زندگی یاد کرتے رہے, یعنی کربلا کو نہیں, شام شام وہی دربار تو تھا. اب دربار میں جانے کا مرحلہ ہے. جب دربار نظر آیا علی کی بیٹی بیٹھی. اب جب علی کی بیٹی بیٹھی تو سید سجاد آگے بڑھے. کہا پھوپھی اماں کیا ہے, پھوپھی اماں کیا ہے, پھوپھی اماں وقت امتحان ہے. عزیزو آخری جملہ کہا میرے لال, میرے لال 21ویں رمضان کی رات تھی, میں بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. میرا بابا بتا رہا تھا کہ زینب بیردا دربار میں جانا ہوگا. تو میں نے اس رات میں اپنے بابا سے وعدہ لیا تھا کہ بابا اس قیامت کے وقت اگر آپ کی بیٹی آپ کو پکارے گی تو مدد کو آ جانا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے بابا کا نام لیا, یا علی کہا, آگے آگے سجاد, پیچھے پیچھے بیبیاں. واہ حسینہ, واہ مظلومہ, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ہماری مختصر عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین مجلس, بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار عالم اچھا نام رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو ان ناموں کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اور اپنے چھوٹوں کو ادب تہذیب سکھانے اور خود باادب اور مہذب رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم اپنے بچوں کو تلاوت کلام مجید, قرأت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم قرآن بھی دے سکیں, یہ توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے اس غرصے کو بارگاہ معصومین بالخصوص بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں کامل الایمان فرما, ملت کو متحد فرما. سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل, اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.